السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 20 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، ریاض سے تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو ریاض میں 86 ارب ریال لاگت کے 4 بڑے منصوبوں کا افتتاح کر لیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم ڈالر کے لحاظ سے بات کریں تو تقریباً 28 سے 29 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں، جو کہ بہت بڑی مالیت کے ہیں، جس میں لاکھوں غیر ملکی افراد کو اور سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ انہوں نے ملک خالد روڈ اور جنادریہ روڈ کو جوڑنے والی اسپورٹس لائن کو طریق امیر محمد بن سلمان کا نام دینے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ روڈ ریاض کے انتہائی اہم ترین شاہراہ ہوگی۔ 30 کلومیٹر اس کی ٹوٹل لینتھ ہے۔ یہاں پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں، گھوڑ سواروں کے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں گے۔ 4 منصوبوں میں شاہ سلمان عظیم الشان پارک، گرین ریاض اسپورٹس لائن اور ریاض آرٹ شامل ہے۔ اس موقع پر ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خادمین حرمین شریفین کو چاروں منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مملکت اور خاص طور پر ریاض میں رہنے والے افراد کو بہترین ماحول میسر آئے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پارک قائم ریاض میں ہونے جا رہا ہے۔ ریاض کے ایک ایک گوشے میں 75 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، یعنی ریاض کے اندر 75 لاکھ سے زائد جب پودے لگیں گے، جب یہ تناور درخت بننے جائیں گے تو ریاض کا موسم کافی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ عجائب گھر، شو روم، سینما ہال، اکیڈمیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ ریاض شہر کو سعودی اور بین الاقوامی فنکاروں کی تخلیقات کے ذریعے کھلے فن پاروں کے عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ 1000 فن پارے شہر میں سجائے جائیں گے۔ مقامی شہریوں کو مختلف قسم کی ورزشوں کی ترغیب دی جائے گی تاکہ زندگی کے حوالے سے وہ صحت بخش زندگی گزار سکیں، اور اس سلسلے میں ان کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مشرقی ریاض کو مغربی ریاض سے 135 کلومیٹر طویل اسپورٹس لائن کے ذریعے جوڑا جائے گا۔ یہ چاروں منصوبے سعودی ویژن 2030 کے تحت اور ان کے اہداف کی تکمیل کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی بدولت مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کو 70,000 ملازمتیں ملیں گی، جس میں بہت بڑی لیول پر غیر ملکی افراد سرمایہ کاری کریں گے، اور 70,000 سعودی شہریوں کی ملازمتوں ملنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں غیر ملکی افراد بھی روزگار یہاں پر حاصل کر سکیں گے۔ 50 ارب ریال کے منصوبے شروع کرنے کے اب مواقع شروع ہو گئے ہیں۔ ان منصوبوں میں مکانات، ہوٹل، لائبریریاں، اسکول، کالج، صحت کے ادارے، اسپورٹس اسکیمیں، تفریحی پروگرام اور تجارتی سرگرمیاں، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ شاہ سلمان پارک 13.4 مربع کلومیٹر پر قائم کیا جائے گا۔ اس کے لیے قدیم ریاض ایئرپورٹ کی جگہ مختص کر دی گئی ہے، یعنی جو پرانا ریاض ایئرپورٹ ہے اس کو اس پارک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر مملکت کے اندر بڑے پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ غیر ملکی افراد ملازمتیں حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ملازمتوں کے لحاظ سے کافی بہتر سعودی عرب میں جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ تبوک طائمہ روڈ کے اوپر یہ ویڈیو بنی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی کے پاس سے جب گزری تو اس میں سے پتھر تھرو کر کے پہلے جو پچھلی گاڑی تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں لوگوں نے کافی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس سلسلے میں جو آگے والی گاڑی تھی جسے پتھر تھرو کیے گئے تھے شاپر کے ذریعے، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، وہ تمام افراد جن کو ان کے کفیل کمپنیاں سیلری دینے میں تاخیری حربے استعمال کرتی ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں، ان کے لیے وزارت عمل کے ساتھ ساتھ لیبر کورٹس بھی کافی مسند ہو کے کام کر رہی ہے۔
ایسی کمپنیز کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں لیبر کورٹ نے پچھلے دنوں اعلامیہ بھی جاری کیا تھا۔ ابھی مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے تمام افراد ثبوتوں کے ساتھ لیبر کورٹ سے رجوع کریں جن کو ان کے کفیل اور کمپنیز سیلریز ٹائم پر نہیں دے رہے ہیں۔ ان تمام کمپنی اور کفیلوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور حقداروں کو ان کا حق لازمی دلایا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جن کے ڈیوز یعنی کہ ان کے کچھ پیسے کمپنی اور کفیلوں کے پاس موجود ہیں اور وہ ان کے پاس اس سلسلے میں ثبوت بھی ہیں کہ انہیں یہ رقم نہیں دی گئی ہے، لازمی لیبر کورٹ جائیں اور اپنے ان مسائل کا حل کرائیں، کیونکہ لیبر کورٹ ایسے افراد کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ گورنر خالد الفیصل نے منگل کو مکہ المکرمہ میں پھولوں کے میلے کا افتتاح کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ میلہ مزدلفہ میں کیا گیا، جہاں پر عرفات کے بعد تمام حجاج کرام آ کر جمع ہوتے ہیں، جہاں پھولوں سے 185 کلومیٹر طویل اور 45 میٹر چوڑے اسلامی طرز کا قالین بنا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مختلف قسموں کے پھول وہاں رکھے گئے تھے۔ مکہ المکرمہ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پھول میلہ ہے۔ اس سلسلے میں خالد الفیصل جو کہ گورنر مکہ ہیں، انہوں نے بتایا ان کی یہ بڑی آرزو ہے کہ مشاعر مقدسہ کے پہاڑ اور حجاج کرام کی گزرگاہیں پھولوں سے مکمل طور پر سجا دی جائیں۔ مجھے امید ہے کہ مقدس شہر کی میونسپلٹی اور مکہ المکرمہ کے مشاعر مقدسہ ڈیولپمنٹ رائل اتھارٹی میرے اس خواب کو بہت جلد شرمندہ تعبیر کرے گی۔ دوستو، وزارت عمل نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ایسے تمام افراد جن کے کفیل ان کا اقامہ نہیں بناتے ہیں انہیں کہا ہے کہ وہ فوری طور پر وزارت عمل کی ہیلپ لائن 119911 سے رجوع کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کریں، اور اگر کوئی بھی کفیل ان کا اقامہ 90 دن کے اندر یعنی 3 ماہ کے اندر نہیں بناتا ہے تو ایسی کمپنی کفیل کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا تھا کہ بہت سارے افراد مملکت میں آنے کے بعد ان کی کفیل کمپنی ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا ہے یا کسی اور وجہ سے ان کا اقامہ نہیں بنتا ہے، تو ایسے تمام افراد کو وزارت عمل نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ لازمی طور پر ان سے رابطہ کریں، کیونکہ اگر ان کا یہ کیس جائز ہے تو ان کو کسی دوسرے کفیل کے پاس بھی ٹرانسفر دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایسے تمام غیر ملکی افراد اکثر سوالات یہ پوچھتے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے کفیل یا ان کی کمپنی جب وہ مملکت میں آئے ان کا اقامہ نہیں بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بس مسلسل اپنی لا علمی کی وجہ سے غیر قانونی طور پر مملکت میں موجود رہتے ہیں، چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے جو بھی پیسے خرچ کر کے مملکت میں آتے ہیں تو اس کو اپنے لیے مشکلات کا باعث نہ بنائیں، بلکہ آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کفیل کے پاس اپنا تنازل فوری طور پر کرا لیں، مگر اس کے لیے 6 مہینے سال کا ٹائم پیریڈ نہیں، بلکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ 3 مہینے سے پہلے یا اس کے کچھ ہی دنوں بعد فوری طور پر جوازات وزارت عمل سے ان کے دروازے آپ حضرات کے لیے کھلے ہیں۔ قوانین میں باقاعدہ ترمیم ہو چکی ہے، وہ آپ حضرات کی لازمی ہیلپ کرتے ہوئے دوسرے کسی بھی کمپنی یا کفیل میں ٹرانسفر کر دیں گے جہاں پر آپ کو ملازمت ملنے کے چانسز ہوں۔ لہٰذا وزارت عمل کی ہیلپ لائن 19911 پر اپنی ہی زبان کو چوز کرتے ہوئے ان سے اپنی مشکلات کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں ایک وسیع پیمانے پر جو ریگستان یعنی ڈیزرٹ ہے جسے الربیع الخالی کہا جاتا ہے، جو کہ عمان اور سعودی عرب کی سرحد پر واقع ہے، اس کے بارے میں ایک اہم ترین معلومات آئی ہیں کہ 21 ممالک کے 80 اونٹ سوار آئندہ ہفتے سے اس الربیع الخالی صحرا کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑے وسیع پیمانے پر یہ ریگستان ہے۔ اس سلسلے میں اس ریگستان کے اندر مختلف طرح کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی تلاش کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں مزید جو معلومات آئی ہیں کہ قدیم تمدن یعنی تہذیب کے جو نشانات ہیں ان کے بارے میں بھی دریافت کرنے پر فوکس کیا جائے گا۔ دوستو، یہ مملکت کے اندر ایک بڑے وسیع پیمانے پر ریگستان ہے جس میں پچھلے دنوں بارشوں سے کافی زیادہ اس میں ہریالی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے کافی زیادہ اقدامات کرتے ہوئے اس کے اندر مزید ریسرچ شروع کر دی ہے۔ دوستو، کویت سے خبر آئی ہے کہ معراج کی مناسبت سے 3 دن کی تعطیل یعنی چھٹی کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ متعلقہ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے
کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے یعنی 3، 4، 5 اور 6 اپریل کو تمام سرکاری اداروں اور پرائیویٹ ادارے بند رہیں گے۔ کابینہ کے سابقہ فیصلے کے مطابق معراج کی تعطیل ہفتے کے کسی بھی دن متوقع ہو جائے گی اور اسے گزشتہ یا اگلی جمعرات کو منتقل کیا جائے گا، جبکہ معراج جمعرات کو واقع ہوئی تو اسی دن تعطیل ہو جائے گی، یعنی چھٹی اناؤنس کر دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں اب گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور موسم کچھ گرم رہے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے خاص طور پر ریاض ریجن، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے علاقوں میں بتایا ہے کہ یہاں پر گرد و غبار اگلے کچھ دنوں میں آنے کی امید ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔